بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ 5 نشانیاں کبھی کبھی ہماری زندگی معجزوں کے انتظار میں ہوتی ہے اور الفاظ آنسو بن کر بہتے ہیں۔ کیا اللہ میری دعا سن رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا جواب ان طریقوں سے دیتا ہے جن کی ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی۔ ویڈیو میں 5 نشانیوں کا ذکر کریں گے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب غیر متوقع طریقوں سے دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ اللہ پر یقین کی ایک ایسی سچی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ کہانی نہ صرف آپ کا اللہ کی محبت پر یقین کو بڑھائے گی بلکہ یہ بھی ظاہر کرے گی کہ اسباب نہ بھی ہوں، اللہ جب مدد کرتا ہے تو اسباب اور راستے حیران کن طریقوں سے وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایک شیخ نے سعودی عرب میں اس کا ذکر کیا اور ایک ڈاکٹر جو پاکستان سے آئے تھے انہوں نے ایک کہانی سنائی جو خود ان کے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں، پاکستان کے ایک بہترین نیورولوجسٹ ہیں جن کا اپوائنٹمنٹ ملنا بہت مشکل ہے۔ ایک دن وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ بہت مصروف شخص تھے کہ دوران سفر اچانک بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی اور بارش شروع ہو گئی۔ اس طوفان کی وجہ سے جہاز کا ایک انجن خراب ہو گیا اور جہاز کو ایک چھوٹے سے ہوائی اڈے پر اتارا گیا۔ یہ ایک دور دراز علاقہ تھا جہاں جہاز کی مرمت ممکن نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پائلٹ سے پوچھا کہ کتنی دیر لگے گی۔ پائلٹ نے کہا کہ کافی وقت لگے گا۔ ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ بائی روڈ اپنی منزل تک پہنچیں گے کیونکہ یہ صرف 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ راستے میں دوبارہ بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی اور بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کی گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی۔ وہ ایک کھلے علاقے میں تھے جہاں کچھ فارمز تھے۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں جا کر نماز پڑھنے اور کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے اسے اپنی صورتحال بتائی اور نماز پڑھنے کی اجازت چاہی۔ عورت نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا مسلح تھا اور ایک بچہ تھا جو بیمار تھا۔ وہ عورت مسلسل دعا کر رہی تھی اور بار بار بچے کو چیک کر رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو انہوں نے عورت سے بچے کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے بتایا کہ وہ اس کی دادی ہے، بچہ یتیم ہے اور بہت بیمار ہے۔ انہوں نے تمام ڈاکٹر سے مشورہ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس عورت نے بتایا کہ صرف ایک ہی ماہر ڈاکٹر ہے جو اس بچے کا علاج کر سکتا ہے، لیکن اس نے ملنے کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا ہے۔ عورت نے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے اور اس کو یقین ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بنا دیں گے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نام کیا ہے تو بوڑھی عورت نے اسی ڈاکٹر کا نام بتایا۔ یہ سن کر ڈاکٹر آنسوؤں میں بہہ گیا۔ وہ بے حد آنسوؤں میں بہہ گیا۔ عورت نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ کی دعا کے لیے بجلی چمکی، بادل گرجے، انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہم نیچے آئے، ہم سڑک پر آئے، بارش دوبارہ آئی اور ہمیں روک دیا۔ اور کیا آپ جانتی ہیں کہ
بارش صرف اس سوال کے پوچھے جانے کے بعد رکی اور اب عورت رونے لگی۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر خود کہانی سنا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کہتا ہے، میں نے سیکھا کہ اللہ کی فوج بے حد ہے، اللہ جو چاہے استعمال کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ یہ کہانی شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے۔ بس دعا کرتے رہیں۔ میں آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کی طاقت کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا۔ بس ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر نشانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں کیسے کام کرتا ہے۔ اکثر ایسے طریقوں سے جواب دیتا ہے جو اس کی حکمت، رحمت اور رہنمائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی وہ ایسے اشاروں میں جواب دیتا ہے جو ہم فوراً پہچان نہیں پاتے۔ ڈائریکٹ جوابات کے بجائے وہ ہماری زندگی میں برکتیں، رہنمائی یا ہماری زندگی کی راہیں ہی بدل دیتا ہے تاکہ ہمارے لیے بہترین چیزیں لائے۔ نمبر 1، کیسے جانیں کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل میری دعا کا جواب ہے یا محض اتفاق؟ یہ ایک سوال جو ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں، خاص طور پر جب ہم تاخیر یا چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ تاخیر بغیر مقصد کے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سے صبر اور استقامت کا مطالبہ کر رہی ہے، ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہی ہے کہ ہم اس کو سمیٹنے کے قابل ہو جائیں۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر صرف انتظار کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایمان اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ برداشت کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اگر آپ صحت کے مسائل، مالی مشکلات یا ذاتی نقصان کا سامنا کر رہے ہو تو سوچیں، ان آزمائش میں صبر طاقت کا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لانے میں مدد کرتا ہے۔ اور اگر مانگی ہوئی دعاؤں کے تو اس وقت کو جواب کا حصہ سمجھنے، اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ نے مانگا ہے، چاہے جواب مرحلہ وار سامنے آئے۔ نمبر 2، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم صرف تصویر کا ایک حصہ دیکھتے ہیں جو ہماری خواہش اور علم میں محدود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہماری دعائیں بے جواب لگتی ہیں تو اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز سے دور کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، یا ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو ہماری توقعات سے بڑھ کر ہو۔ لہٰذا اگر آپ کو نئی سمت دی جا رہی ہو یا تاخیر کا سامنا ہو تو اسے اپنی دعا کا جواب سمجھیں۔ کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں لیکن نہ ملنا اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، ہمیں کسی عظیم چیز کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ نمبر 3، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اچانک کچھ بلیسنگز کیوں آتی ہیں چاہے میں نے ان کے لیے دعا بھی نہ کی ہو؟ یا کیا اللہ میری دعاؤں کا جواب مختلف طریقے سے دے سکتا ہے جس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا؟ یہ گہرے سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکثر ہماری دعاؤں کا جواب ایسے طریقوں سے دیتا ہے جو ہمیں جو
ہمیں حیران کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں وہی دے جو ہم نے مانگا۔ وہ ایک ایسی برکت دے سکتا ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہیں، چاہے وہ ہماری طاقت سے مختلف نظر آئیں۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اور اس نے تمہیں ہر چیز سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی برکت بے شمار ہے، جو ہمیں ایسے طریقوں سے آتی ہے جنہیں ہم نہیں جانتے یا یاد نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ کسی ایک کیریئر یا زندگی کے راستے میں کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں اور دروازے کھول دیتا ہے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو مست تبدیلیاں یا نئی برکت نظر آ رہی ہیں، چاہے بغیر مخصوص درخواست کے، تو اسے اللہ کا طریقہ سمجھیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور آپ کو کسی عظیم چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ نمبر 4، ایک اور عام سوال یہ ہے کہ کیا میری زندگی کی مشکلات دراصل اللہ کا طریقہ ہو سکتی ہیں کہ وہ مجھے اس کے لیے تیار کر رہا ہو جس کے لیے میں نے دعا کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اکثر ترقی چیلنج کے ذریعے آتی ہے۔ اللہ اپنی حکمت میں جانتا ہے کہ کچھ برکتوں کے لیے اندرونی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انہیں مکمل طور پر سراہا جا سکے اور برقرار رکھا جا سکے۔ مثال کے طور پر کامیابی کے لیے دعا کرنا ایک سخت محنت یا رکاوٹ کے مرحلے کی طرف لے جا سکتا ہے جو آپ کی مہارتوں اور توجہ کو تیز کرتی ہے۔ یہ مشکلات کا دور اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس برکت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ میں کیسے جانوں کہ میں جن چیلنج کا سامنا کر رہا ہوں وہ میری دعا کا جواب ہے؟ جواب ان تجربہ پر غور کرنے میں پایا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کو کیسے شکل دیتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ آزمائش ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے جو ہمیں اس کے قریب لاتی ہے۔ قرآن بھی ہمیں یقین دلاتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا صبر، نظم ضبط یا ایمان آزمایا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ ہر مشکل آپ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، آپ کو وہ استحکام دیتی ہے جو آنے والے وقت کو قیمتی بناتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی اہم چیز کے لیے دعا کرنے کے بعد چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں تو انہیں اللہ کی تیاری کا حصہ سمجھیں۔ ہر امتحان، مشکل اور رکاوٹ آپ کو شکل دے رہی ہے، اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جب برکت آئے گی تو آپ اسے مکمل طور پر شکر گزاری اور طاقت کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نمبر 5، ایک اور سوال جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں کبھی کبھی مجھے راحت یا سکون کا احساس ہوتا ہے چاہے میں ابھی تک اپنی دعاؤں کے ہوتا ہے۔ ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ وہ ہماری ضروریت سے آگاہ ہے اور ہمیں بہترین نتیجے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن اس حالت کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ یہ سکون کا احساس ایک تحفہ ہے، ہمیں اس کے وقت پر اعتماد کرنے میں
مدد کرتا ہے، چاہے ہم غیر یقینی صورت حال کا سامنا کر رہے ہیں۔ زندگی میں یہ سوچنا آسان ہے کہ کیا ہماری دعائیں سنی جا رہی ہیں، خاص طور پر جب جوابات غیر واضح لگتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ اکثر ایسے طریقوں سے جواب آتا ہے جو ہماری فوری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ صبر، نیو ڈائریکشن، غیر متوقع برکتیں اور گہری اندرونی سکون ذرائع وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ ہمارے سفر کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ان میں سے ہر نشانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی حکمت کام کر رہی ہے، لیکن اگر ہمیں بالکل بھی جواب نظر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر مخلص دعا اللہ تعالیٰ کے لیے قیمتی ہے اور کچھ بھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ اگر ایک دعا اس زندگی میں قبول نہیں ہوتی تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی لامحدود حکمت میں اسے آخرت کے لیے محفوظ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے کہے گا، کیا تم نے مجھ سے فلاں فلاں چیز مانگی تھی اور میں نے تمہیں نہیں دی؟ میں نے اسے تمہارے لیے آخرت میں محفوظ کر لیا۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر دعا کو عزیز رکھتا ہے، ہمیں ایسے طریقوں سے انعام دیتا ہے جو اس دنیا سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے اور تمہارا رب کہتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہیں جواب دوں گا، چاہے اس زندگی میں ہو یا اگلی زندگی میں۔ اللہ کا ہر دعا کا جواب فائدہ پہنچائے گا۔ یاد رکھیے، خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعائیں کیجیے، دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے۔ اگر اس پیغام نے آپ کو وضاحت یا سکون دیا ہے تو اس چینل کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں۔ آپ کے لائک، شیئرز اور سبسکرپشن ہمیں دوسروں تک پہنچ میں مدد دیتے ہیں جو ابھی جوابات کی تلاش میں ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔